اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات میں اور دن میں، پوشیدہ طور پہ اور علانیہ طور پہ، کبھی چھپ کے کبھی علانیہ، پس ان کے لیے ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے ہاں، اور نہ خوف ہوگا ان پہ آخرت میں، اور نہ وہ غمناک ہوں گے دنیا کے مال و متاع کے فراق پہ۔ یعنی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں آخرت میں بھی خوش ہوں گے، اور دنیا میں کیا ہوگا، جب جائیں گے تو دنیا کے مال و متاع پہ غمناک نہیں ہوں گے، اس فراق پہ پریشان نہیں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ زجر ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے بجائے سود لیتے ہیں۔ یہ ₹1,00,000 ہے، لے لے، مہینے کے بعد ₹1.25 دینا ہوگا۔ یہ کروڑ ہے، 2 کروڑ دینا ہوگا، 1.5 کروڑ واپس کرنا ہوگا۔ یہ ₹100 125 دینا ہوگا، یہ 10 ہے 15 دینا ہوگا۔ قلیل کثیر میں وہ سود بنے گا۔ جنس ایک ہو، ادھر سے گندم ادھر سے گندم، ادھر سے جو ادھر سے جو، ادھر سے چاول ادھر سے چاول، اور یہ نہیں کہنا یہ کھرا ہے یہ کھوٹا ہے، یہ ایک چور دروازے نا، مطلقاً ادھر سے گندم ادھر سے گندم، من دی ہے تو 1.25 من لے گا، کلو اوپر لے گا، یہ سود بنے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سود کی وجہ سے 36 گناہ نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ سودی کاروبار کرنے والے کے 36 گناہ، اور ان میں سے ادنا یہ ہے کہ گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا۔ یہ اب حدیث ہے، ہم نے سنانی ہے نا، بازاروں میں سنائیں گے، کہیں اور جا کے سنائیں گے، علماء نے مساجد میں سنانی، تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اور فرما آخر قیامت کے قریب سود سے کوئی نہیں بچ سکے گا، اگر بچے گا تو کم از کم گرد و غبار ضرور آ جائے گا۔ بینک کوئی بھی ہے نا اس وقت، میزان ہے، اسلامی ہے، کوئی بھی ہے، سود سے نہیں بچ سکتا ہے آدمی۔ یہ ایک مجبوری ہے، اپنی رقم رکھو حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، مجبوری ہے، ورنہ کہنا کہ اتنے پیسے آتے ہیں فلاں کا بڑا زبردست کاروبار ہے، کبھی اس دھوکے میں نہ رہنا۔ اور بینک سے، کسی بینک سے گاڑی لینا وہ بھی سود سے خالی نہیں ہے۔ علماء کا کام ہوتا ہے بات بتا دینا، اور جو سود میں پھنس گیا بینک میں، کسی صراف کے پاس، کسی کے پاس بھی، وہ پھر وہ نکلتا نہیں ہے، ہمیشہ اس کی نحوست رہتی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا عامل ہوں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں کاروباری، اور بڑے بڑے پریشان ہوتے ہیں، 7 کروڑ قرض ہو گیا، 8 کروڑ قرض ہو گیا، اتنا قرض ہو گیا، کئی لاکھوں والے، ہزاروں والے۔ سب سے پہلے میں یہی پوچھتا ہوں کوئی بینک کے ساتھ لین دین ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو پھر اس کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ نحوست قیامت تک نہیں نکلے گی۔ اور دوسرا، اگر کسی کے کاروبار میں کوئی فرق ہے تو پھر میں کہتا ہوں چیک کرو کہ وہاں اللہ کی نافرمانی یا گناہ نہ ہو رہا ہو۔ بہرحال وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، نہیں کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے مگر جس طرح کھڑا ہونا اس شخص کا، مگر مثل کھڑے ہونے اس شخص کے جس کو محبوط الحواس کر دیا شیطان نے بوجہ چھونے کے۔ شیطان کا کسی پہ حملہ ہو جائے، اسے مرگی ہو جائے، مبہوت حیران ہو جاتا ہے، تو قیامت کے دن یہ سود خور اس طرح کھڑے ہوں گے، حواس باختہ ہوں گے، اور کوئی انہیں عقل اور شعور نہیں ہوگا۔ ما مصدریہ ہے، مگر مثل کھڑے ہونے اس شخص کے جس کو محبوط الحواس کر دیا شیطان نے بوجہ چھونے کے۔ اسے جی جنات کا دورے سے تو کوئی ہوش نہیں، اگر وہ فراڈ نہ ہو حقیقتاً ہو تو اس دورے والے کی شکل کبھی دیکھی ہے؟ آپ دیکھتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا نہیں سوائے اس کے بے مثل سود کے ہے۔ اس کو کہتے ہیں عکس تشبیہ۔ کہنا تھا کہ سود بے کی طرح ہے، تو کہا نہیں سوائے اس کے بے مثل سود کے ہے۔ مولوی علی بیٹھا ہے، کہنا ہو کہ یہ فلاں استاذ کی طرح ہے تو ٹھیک ہے، اور کہہ دو فلاں استاد علی کی طرح، تو علی تو طالب علم ہے، استاد تو باپ ہے، یہ عکس تشبیہ ہوگا۔
انما البیع مثل الربا، نہیں سوائے اس کے بیع مثل سود کے ہے، نفع ہوتا ہے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اب البیع یہ مفعول ہے اخل اللہ کا، الربا خرما کا، خرم ہوا ضمیر اس کا مرجع اللہ ہے، سود کو حرام کی۔ ایک تو ذہن میں رکھے احل حرما، یہ جو ہے طباق اور تضاد ہے، طباق نہ کہا کرو، لفظ طباق ہے۔ پھر البیع اور الربا یہ بھی آپس میں طباق اور تضاد بنتا ہے، میرے نزدیک یہ آپس میں طباق اور تضاد ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، حرم باب تفیل ہے، خرم یحرم تحریما فهو محرم، وحرم یحرم تحریما فهو محرم، باب تفیل ہے۔ باب تفیل لمبی چوڑی بات میں نہیں جائیں گے، نئے ساتھی توجہ کرو میری طرف۔ باب تفیل کا خاص ہوتا ہے جز میں اثر کرنا، بے شک کسی عالم کے سامنے بیان کرنا کہ ہمارا استاد یوں کہتا ہے، انشاءاللہ وہ خوش ہو۔ باب تفیل کا خاص ہوتا ہے مولانا جز میں اثر کرنا، وحرم الربا، سود کی ساری جزیات، ساری قسمیں وہ حرام ہے۔ او خنزیر تو کہو چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، نیلا ہے، بیمار ہے، کوئی نہیں، مجبوری ہے۔ وحرم الربا، اسی طرح جو سود ہے اس کی ساری جزیات، سارے جوڑ، ساری قسمیں، حرم الربا، وہ کیا ہے، حرام کر دی۔ بینک میں بلڈنگ دینا، بینک میں ملازمت کرنا، بینک میں چوکیداری کرنا، بینک میں کیشیئر ہونا، مینیجر ہونا، اس کام میں تعاون کرنا، دستخط کرنے میں، بلڈنگ لے کے دینا کمیشن پہ، مفت کسی سے لے کے دینا، حرم الربا، حرام کر دیا ربا کی ساری جزیات۔ سمجھا ہے؟ باب تفیل کا خاص ہوتا ہے جز میں اثر کرنا، تو حرم الربا، ربا کی جز حرام ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربی، پس جس کے پاس کوئی نصیحت آئی اس کے رب کی طرف سے۔ اس دن پنڈی گیب سے ایک دوست کا ٹیلیفون آیا، بڑی باز کی، میں نے گاڑی لینی، میں نے گاڑی لینی، میں نے بڑے دلائل دیے، سمجھایا، تو پھر آخر میں سمجھ گیا، مجھے خوشی ہوئی، تو میں نے آخر میں بات کی، اگر بینک سے گاڑی نکلانی جائز ہوتی تو میں بھی گاڑی نکلواتا، میرے پاس بھی نئی گاڑی ہوتی، کسی قسم کی چیز نہ لینا، یہ غلط ہے، سود ہے۔ الحمدللہ وہ مان گیا۔ تو آپ بھی اس چیز پہ خوب محنت کرنا، ہم کوئی نہیں کر رہے، آپ بھی نہیں کر رہے، علماء حق ہم ادا نہیں کر رہے، لیکن کر رہے ہیں اپنی طرف سے، اللہ توفیق دے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، یہ میں نے کیوں بات سنائی پنڈی گیم کی، کہ پاس جس کے پاس نصیحت آئی اس کے رب کی طرف سے، مسئلہ سمجھایا، فانتہا، پھر وہ استقبال میں رک گیا، فلہ ما سلف، پس اس کے لیے جو گزر چکا، اللہ فرماتے پچھلا گناہ میں نہیں گرفت کروں گا، سچے دل سے توبہ کر لے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف۔ اللہ جب راضی ہوتے ہیں تو جس پہ راضی ہوتے ہیں جتنا بڑا گناہگار ہے پھر اس سے پیار بھی رکھتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ، تخفیف اخروی، اور جو لوٹا یعنی سود کو حلال سمجھا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہ لوگ جہنمی ہے، ہم فِيهَا خَالِدُونَ، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، کوئی برکت نہیں رہتی، مال ہلاک ہو جاتا ہے، چاہے حقیقتاً چاہے حکماً، ظاہراً ہو بھی صحیح، کچھ بھی نہیں، بڑے بڑے مالدار اربوں پتی، رات کو نیند نہیں آتی۔ مجھے ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ اٹک میں ایک آدمی ہے، 500 کنال اس کی زمین ہے، اس کے علاوہ بھی بڑی جوئے میں بڑی زمین بنائی ہے، 6 ماہ ہو گئے رات نیند ہی نہیں آ رہی، دوائیں کھا رہے اور روتا ہے کہ نیند کیا چیز ہے، کتنا اچھا میں سوتا تھا، مال و دولت آ گیا، اللہ سکون لے گئے،
यमहक़ु अल्लाहु الربا، मिटाता है अल्लाह सूद को और बढ़ाता है सदक़ात में। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह कई गुना ज़्यादा देगा। वैस वयुर्बिस सदक़ात, और बढ़ाता है अल्लाह ताला सदक़ात को। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन नसीम। मुराद सल्ब कुल्ली है, ईजाब कुल्ली का रफ़ा नहीं है, समझे ना। अल्लाह मोहब्बत नहीं रखते हर बड़े नाशुक्रे गुनहगार के साथ, तो मालूम हुआ छोटे नाशुक्रे के साथ मोहब्बत रखते हैं। मकसद कुल्ली तौर पे नफ़ी है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन नसीम। मसलन एक आदमी कहता है यार मुझे बड़े झूठे के साथ नफ़रत है, तो क्या मतलब छोटा झूठा सही है, उससे मोहब्बत रखनी है। इसको कहते हैं मुराद सल्बे कुल्ली है, सल्बे कुल्ली कुल्ली तौर पे नबी है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़्फ़ारिन नसीम। तफ़सीरुल मानी वाला लिखता है जहाँ भी ला युहिब्बु आएगा मतलब होगा अल्लाह नाराज़ होते हैं, अल्लाह नाराज़ होते हैं, अल्लाह राज़ी नहीं होते। वल्लाहु ला युहिब्बु, अल्लाह नाराज़ होते हैं कुल्ला कफ़्फ़ारिन नसीम। मेरे उस्ताद ही फरमाते थे कि बुरे लोगों का ज़िक्र आता है तो नेक लोग घबरा जाते हैं अज़ाब से, अल्लाह फ़ौरन बुशारत सुनाते हैं। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल की अच्छे, वक़ामुस्सलाह, और कायम की उन्होंने नमाज, और अदा की उन्होंने ज़कात। इसको कहते हैं अत्फ़ुल ख़ास अलल आम। अमीलुस्सालिहात में सारे आमाल आ गए थे मौला, लेकिन अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़का ये अत्फ़ुल ख़ास अलल आम है। ए सारे तालिब इल्म चलो खाना खाओ, ज़रबान फ़ारूकी और मौलवी कासिम जाओ खाना खाओ, ये अत्फ़ुल ख़ास अलल आम है। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल की अच्छे, और कायम की नमाज, अदा की ज़कात। मेरे उस्तादी का माना अक़ामुस्सलाह, पक्के नमाजी है। लहुम अजरुहुम, उनके लिए उनका अजर होगा उनके रब के यहाँ। वला खौफुन, न खौफ होगा उन पे आखिरत में। ये तर्जमा किया करो, न वो गमनाक होंगे दुनिया के फिराक पे। इंशाअल्लाह आज सूरह बकरा मुकम्मल करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ ईमान वालो, डरते रहो तुम अल्लाह से, अंतुम ज़मीर, और छोड़ दो तुम उतरुकू, छोड़ दो तुम जो बाकी है तुम्हारे लिए सूद से, अगर हो तुम ईमान लाने वाले। किसी से करोड़ के साथ 1.25 करोड़ लेना था, उसको छोड़ दो 1.25 को, अपना करोड़ ले लो। मिसाल दे रहा हूँ, 1000 दिया है, वो जो 100 रुपये ऊपर है वो छोड़ दो, ये इसका मतलब है। कुरान मजीद की आयत का मतलब कम अज़ कम समझ आ जाए और तर्जमा लफ्ज़ी आ जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी है। बस अगर तुमने न किया ऐसे, सूद न छोड़ा, बस ऐलान कर दो, यकीन कर लो साथ जंग के अल्लाह और उसके रसूल के साथ। जो सूद नहीं छोड़ रहा, चाहे बैंक में चाहे कहीं और, मुलाजमत नहीं छोड़ रहा, वो ललकार के अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई कर रहा है। मोमिन तो वो है मौलवी हफीज़ुल्लाह जो काफरों को कहता है हल में मुबारज़, हल में मुबारज़, हल में मुबारज़ कहते। तो जो सूद खोर है वो अल्लाह को कह रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है आओ मेरे साथ मुकाबला करो। हुक्मन इस दर्जे में आता है, यानी गोया ये इस दर्जे का गुनाह कर रहा है। उस मलऊन आसिफ रज़ा अलवी लानती मलऊन ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में गुस्ताखी की है। हम उसे क्या कहते हैं? कुत्ते, तू और तेरी ज़ुर्रियत और तेरे आबा व अजदाद हमारे सामने आए, हम तेरी ज़बान गुद्दी से खींच के कुत्तों के आगे डाले, कहते हम, और ऐसे हो हमारे सामने आ जाए। इंग्लैंड भाग गया है बिल्ली की तरह, तो हम कहते हैं ना हाल में मुबान हमारे मुकाबले में, हम तुझसे पूछ। हम आयशा सिद्दीक़ा के हकीकी रूहानी बेटे बैठे हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के मुत्तबे और उशाक और ग़ुलाम बैठे हैं। मेरी बात ठीक है गलत है? तो ललकारते हैं कि नहीं? तो सूदखोर कैसा मलऊन है, वो अल्लाह और उसके रसूल से ललकार के जंग कर रहा है। खुदारा खुदारा, पता हो कि ये सूदी कारोबार करता है, उसके घर से नहीं खाना पीना, उसके साथ कंपनी नहीं करनी है। फ़ाज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, और अगर तुम तौबा कर लो सूद पकड़ने से, बस तुम्हारे लिए असल माल है वो ले लो, ना तुम जुल्म करो
اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ ظلم نہ کرو سود لے کے، اور تم پہ ظلم نہ ہو کہ تمہارے اصل مال بھی روکے جائیں۔ کانا تامہ ہے، نامیر میں پڑھا ہے، اگر ہے وہ مقروض تنگ دست قرض لیا ہے، پس مہلت ہے وقت سہولت تک۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو مقروض کو قرض معاف کر دے یا مہلت دے دے، قیامت کے دن عرش معلیٰ کے سائے کے نیچے جگہ دے۔ اور ایک آدمی کسی کو قرض دے 10,000، 10 لاکھ، 10 کروڑ، 10 روپے، 10 آنے، 10 پیسے، روزانہ انشاءاللہ صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ عرفان نے 10,000 روپے دیا شعیب کو، روزانہ نامہ اعمال میں 10,000 روپے صدقے کا ثواب لکھا جائے۔ اور پھر جسے قرض دینا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، خوش آمدید نہیں سننی، بچنا ہے کہ اگر پہلے سلسلہ نہیں ہے تو اب تحفہ بھی وصول نہیں کرنا ہے، کہیں وہ سود کی مد میں نہ آ جائے، یا تو پہلے لین دین ہو نا تحفوں کا، ورنہ جسے قرض دیا اس سے تحفہ گفٹ بھی وصول نہ کرو۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ مدیون مقروض تنگ دست ہے، پس مہلت دینی ہے وقت سہولت تک، جب میسر آئے، اور یہ کہ تم سارا قرض معاف کر دو یا کچھ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو تم اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ تخویف اخروی ہے، لوٹائے جاؤ گے تم اس میں اللہ کی طرف۔ یہ 31 دن یا 9 دن بھائی، نبی علیہ السلام کی وفات سے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اسی طرح ہے نا، 31 دن یا 9 دن۔ اور ڈرو تم اس دن سے جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر چیز جو اس نے کمایا، اور حالانکہ وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس کو اتناب کہتے ہیں، اتناب، کہ کل توفیٰ کل نفس ما کسبت، جو آ گیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، مقصد کے ساتھ بات کو لمبا کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، پہلی بات یہ سمجھنا مضمون جہاد اور انفاق، اس کے بعد تیسری بار امور انتظامیہ کا ذکر آنے والا ہے۔ جب تم لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، لکھنے کا فائدہ ہوگا۔ یہاں میں ایک واقعہ سنا کرتا ہوں، یہاں ہی قریب ایک جگہ جنگی، شروع سے میرا تھوڑا سا سنت سمجھ کے پلاٹوں کا کاروبار رہتا ہے، اب اس وقت بھی ہے بفضل اللہ، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک پلاٹ لیا ادھر، اس وقت بڑے سستے تھے، پیسے نہیں ہوتے تھے، انہوں نے مجھے پرچی بنا کے دی۔ تو 6 ماہ کے بعد یا 8 ماہ کے بعد جب میں گیا تو میں نے اس مالک کو کہا کہ میں 30,000 دے کے گیا تھا، وہ کہتے ہیں پرچی دکھاؤ، تو میں نے کہا وہ تو میرے پاس نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے چہرے کو دیکھ کے میں مان لیتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو، واقعی آپ نے دی ہوں۔ کچھ زیادہ جانتا بھی نہیں تھا، بلکہ نہیں جانتا تھا، تھوڑا جانتا تھا۔ اس نے کہا آپ کے چہرے کو میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیے ہیں، لیکن مجھے اندر سے بڑی شرمندگی ہوئی کہ یہ نہ کہے کہ یہ مولوی دا لگا گیا ہے، اس نے تو دین کی وجہ سے میری عزت کی۔ تو میں نے آ کے بڑی تلاش کی وہ پرچی، تو آخر مل گئی، جس میں اسی ریاض نامی آدمی تھا، زندہ ہے تو اللہ خوش رکھے، فوت ہو گیا تو غریق رحمت کرے، اس کے ہاتھ کے لکھی ہوئی تھی 30,000 روپے۔ تو دوسرے دن میں لے کے گیا تو وہ ہنس پڑا، اس نے کہا جی دیکھو میرے پاس بھی ریکارڈ میں نہیں تھا، آپ کے پاس پرچی کوئی نہیں تھی، میں نے آپ کو دیکھ کے کہا آپ نے دیے۔ تو اس وقت پھر اور بات سمجھ آئی کہ فَاكْتُبُوا، لکھنے کا کتنا فائدہ ہے، کوئی بھی قرض ہو، لین دین ہو تو لکھو، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں لین دین کرو قرض کے ساتھ، رات میں ایک عالم دین سے بات کر رہا تھا کہ جناس مغائر کس کو کہتے ہیں، جناس اس نے کہا، اس نے بھی اچھا جواب دیا، تو میں اس سے سمجھانا چاہتا تھا کہ جناس مغائر مولانا عرفان اس کو کہتے ہیں مادہ ایک ہو لیکن معنی مختلف ہو۔ اب مادہ ایک ہی ہے لیکن تداینتم کا معنی لین دین کرنا، بدین ان سے مراد قرض ہے، اس کو جناس المغائر کہتے ہیں۔ جب تم آپس میں لین دین کرو قرض کے ساتھ وقت مقرر تک، پس تم اس کو لکھ لیا کرو،
اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ، وہ لا یزید ولا ینقص، کمیشن لے کی کمی زیادتی نہ کرے، اور نہ انکار کرے لکھنے والا یہ کہ لکھے جیسا کہ اللہ نے اسے سکھایا ہے۔ اس منشی کو چاہیے، کاتب کو چاہیے، اللہ نے تجھے لکھنے کا فن دیا ہے تو پیسے لینے تیرے لیے جائز ہیں، لیکن کما علم اللہ، اللہ نے سکھایا ہے نا تو لہٰذا تو لکھ دے، یہ مقصد۔ پس چاہیے کہ وہ لکھے ولو بالاجرہ، مفسرین لکھتے ہیں چاہے پیسے لے کے لکھے، اور چاہیے کہ املا بولے وہ شخص جس پہ حق لازم ہے، میں نے اس کے اتنے پیسے دینے ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ ڈرے اللہ سے، ایسا اللہ جو رب ہے اس کا۔ مولانا امتیاز بعمل لوگ ہو، مولانا علی بعمل لوگ ہو، مولانا احمد بعمل لوگ ہو، سنو، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہاں اللہ کی صفت رب کیوں آئی ہے؟ غلط لکھ کے، جھوٹ بول کے کوئی تیرا رزق نہیں بڑھ جائے گا۔ اللہ سے ڈر جو رب ہے، وہ مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، سونے کو مٹی بنا دیتا ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْحَثْ مِنْهُ شَيْئًا، اور نہ کم کرے اس سے کچھ بھی۔ وَلَا يَبْحَثْ مِنْهُ شَيْئًا، کوئی چیز کم کر کے نہ لکھائے، جو واجب ہے سچ سچ بتائے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ جس کے ذمے حق ہے کہ میں نے کسی کے دینے، املا میں بولوں گا۔ املا کہتے ہیں نا، بچپن میں تختیاں لکھتے تھے آپ لوگ، تو اس کو املا کہتے ہیں۔ چلو بھائی املا لکھو، پہلے دور میں ہوتی تھی، جس میں عبد المتین صاحب بہت اچھے پہلی صف میں پڑھتے تھے۔ پس اگر وہ شخص جس پہ حق لازم ہے بے وقوف ہے، وہ جاہل ہے، انگلش نہیں آتی، اردو نہیں آتی، یا عربی نہیں آتی جو لکھانی ہے، یا ضعیف ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، یا طاقت نہیں رکھتا کہ املا بولے، وہ گنگا ہے نا، یا لغت نہیں جانتا، پس چاہیے املا بولے اس کا کوئی وارث بالعدل، انصاف کے ساتھ۔ یہ میرا بچہ ہے، بھتیجا ہے، اسے بولنا نہیں آتا، اسے زبان نہیں آتی، میں اس کی ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں، میں بتانے لگا ہوں۔ اور گواہ بنا لو 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، یعنی مسلمانوں میں سے۔ مولانا قاسم یہ بھی جناس المغائر ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ، میرے عزیزو نصیحت وصیت یاد رکھنا، علم معانی کے ساتھ دل لگاؤ، بڑی برکات ہوں گی، قرآن سمجھ آئے گا۔ جتنا مجھ سے پڑھ رہے ہو، اگر اتنا ہی قرآنوں پہ لکھ لو تو انشاءاللہ کام چلتا رہے گا۔ گواہ بناؤ 2 گواہ اپنے مردوں میں سے، پس اگر وہ 2 مرد نہ ہوں تو پس 1 مرد اور 2 عورتیں۔ 2 عورتیں قائم مقام 1 مرد کے۔ احمد نے اویس سے لین دین کیا، اور گواہ ہے کوئی نہیں، ایک ابو بکر البانی ہے، وہ بھی سویا ہوا ہے بیچارہ، اس کو جگایا، 2 عورتیں بیٹھ گئیں، ایک کی امی دوسری کی امی گواہ بن گئیں، بس ٹھیک ہے۔ 2 عورتیں ان سے جن کو تم پسند کرتی ہو، یہ کہ ان میں سے ایک بھول گئی نا تو پس ان میں سے دوسری اس کو یاد کرا دے گی۔ عورتوں میں نسیان زیادہ ہوتا ہے، بھول جاتی۔ ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے، وہ کہتے تھے ایک جگہ بیٹھے تھے تو کہا بھائی کوئی سب سے بڑا جھوٹ بولے، مذاق کی بات ہے، مذاق میں بھی جھوٹ ناجائز ہے، وہ مسئلہ سمجھانے کے لیے کہتے تھے، تو سب نے جھوٹ سنا، تو ایک نے کہا میں گزر رہا تھا، 5-6 عورتیں بیٹھی تھیں بالکل خاموش، اس نے کہا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، عورتیں اور انہیں چوپائے، بہنوں ہے گل کسی نہ دس سے، نہیں میں مینوں کے لیے ضرورت، وہ نکل کے 10 قدمہ تے جائے گی، فلانی انج کہہ رہی تو نہ دس، وہ اگر کہ فلانی انج کہہ رہی سی تو نہ دس، شامی اللہ منظورت 200 عورتوں پتہ لگ جائے گی، تو ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری جو ہے نا اس کو یاد کرا دے، اور نہ انکار کریں گواہ جب انہیں بلایا جائے کہ آؤ گواہی دو، اور تم اکتاؤ نہیں یہ کہ لکھو اس کو، نہ تنگ ہونا لکھنا، معاملات چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا وقت مقرر تک لکھ لینا، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے یہاں۔ کئی ظالم ایسے ہوتے ہیں، وہ آدمی ادھار لیتا ہے تو پیسے ڈبل لکھ لیتے ہیں، حرام سود اور خنزیر کھا رہے ہوتے ہیں، فرما لکھو صحیح طریقے سے، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں، زیادہ درستگی ہے گواہی کے لیے، زیادہ قریب ہے کہ شک نہیں کرو گے ایک دوسرے پہ۔ مگر معاملہ تجارت کا ہو، ہاتھوں ہاتھ تدیرونہا، لوٹاؤ تم اس تجارت کو آپس میں، 100 روپے لے لے عرفان، ایک سوٹ دے دے، 100 کا سوٹ آتا ہے، اتنے سادے بن گو بھائی
استری بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال یہ اگر لین دین ادھار کا نہیں ہے، نقد ہے، پھر بے شک نہ لکھو، یہ مطلب ہے اس آیت کا، ٹھیک ہے۔ احمد بوتل دے دے، ابرار برگر دے دے، کہا یہ بے شک نہ لکھو، جو پیسے جو ادھار ہے تو وہ لکھو، پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ نہ لکھو، اور گواہ بنا لو، گواہ بنا لو جب لین دین کرو۔ یہ امر برائے استحباب ہے کہ گواہ ہونا چاہیے، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو نہ گواہ کو، لکھنے والے نہیں یار تو مہربانی کر اینج لکھ، گواہ یار غلط گواہی دے دے، اور یہ مبنی للفاعل بھی ہو سکتا ہے، نہ کاتب تکلیف دے نہ گواہ تکلیف دے، اور اگر تم نے ایسے کیا کسی کو تکلیف پہنچاؤ بس یہ تمہارا گناہ ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی گناہ سے بچے۔ آج پتہ ہے کیا ہے، جس سے کوئی گناہ کا موقع نہ ملے متقی تسبیح پڑھ رہا ہے، میں جناب بڑا متقی، مزہ تب آتا ہے کہ گناہ کا موقع ملے پھر تو کہے استغفر اللہ استغفر اللہ انی اخاف اللہ۔ اس سے خدا کی رحمت کے بادل انسان کو سائے کے نیچے لے لیتے، جب موقع ہو گناہ کرنے کا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا، اور جب موقع نہ ہو تو متقی۔ اللہ کے فضل سے جی ہم گناہوں سے بچتے ہیں، موقع مل جائے تو کر کے پھر استغفر اللہ، اگلے مہینے عمرے تے جا رہے ہیں تہجد پڑھساں چلا لا لینے استادہ کو بیٹھ کے تسبیح کر لسا، یہ نہیں ہے تقویٰ ہے، ادھر گناہ ہے، دل چاہتا بھی ہے انی اخاف اللہ، شاید آرام سے بیٹھ، ہاں جی، اور نہ تکلیف دی جائے کاتب کو نہ گواہ کو، اور اگر تم نے ایسے کیا تو یہ تمہارا گناہ ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، یہ جناس المغائر ہے، یعلم علیم، یعلم کا اور مطلب ہے علیم کا اور، اللہ تمہیں سکھاتا ہے نا، اللہ ہر چیز کے ساتھ خوب جاننے والا۔ اور اگر تم سفر پہ ہو اور نہ پاؤ کوئی کاتب، کراچی گئے ہوئی ہے، پشاور، لاہور، انگلینڈ، آئی لینڈ گئے، کاتب ہے کوئی نہیں، پس رین رکھ دو مقبوضہ چیز، یار میں نے تیرے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ لے، یہ میرا رین ہے، جب میں تجھے دوں گا واپس کر دینا۔ بس اگر بے خوف و باز تمہارا باز سے لکھ نہ سکے یا رین پکڑ نہ سکے، گروی نہ رکھ سکے، پس چاہیے کہ ادا کر دے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اپنی امانت کو۔ او تمنا مغائر جناس المغائر ہے، او تمنا اور ہے امانت اور، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے اس کی امانت، نہیں سمجھی بات؟ تو یہ جو رین ہے یہ بطور امانت ہے، باب الرین باب الرہن پڑھتے ہو نا، یہ ادھر ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے، پس چاہیے ادا کر دے وہ جس کے پاس امانت رکھی گئی، وَلْيَتَّقِ اللَّهُ، اور چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو رب ہے اس کا، وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور نہ چھپاؤ تم گواہی کو، اور جس نے بھی گواہی کو چھپایا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، پس بے شک شان یہ کہ اس کا دل گناہگار ہے۔ میں کہا کرتا ہوں دل متقی ہونا چاہیے، اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، میرے عزیزو ذہن میں رکھنا، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات میں علم معانی بہت زیادہ ہے۔ میں نے علماء کے مجمع میں ایک دفعہ کہا تھا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، قرآن میں جتنی فصاحت بلاغت اس آیت میں ہے کہیں بھی نہیں ہے، اور آج بھی سن لو یہ آخری 3 آیات میں بڑی علم معانی ہے مولا عبدالرحمن اور داؤد۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہاری جانوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، اللہ حساب ضرور لے گا، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا، عذاب دے گا جسے چاہے گا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تبدو تخفو طباق ہے، یغفر و یعذب و طباق ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے میری طرف دیکھو، یہاں اگر دیکھو تو یہ ہے جو دل میں وساوس آئیں، خطرات آئیں، گناہ کا خیال آئے تو پکڑ ہوگی۔ آگے آ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا، اللہ گرفت نہیں کرے گا، اب کیا جواب دو گے؟ یہ تو تعارض آ گیا۔ ایک آیت کو دیکھو تو وساوس وسوسوں کا حساب ہوگا، دوسری آیت کو دیکھو ارشد حکیم تو کوئی نہیں ہوگا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی طاقت نہیں، وسوسہ تو آ جاتا ہے،
گناہ کا وسوسہ آ جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی اللہ کے پیغمبر بعض اوقات ایسا وسوسہ آتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بس یہ منہ سے نہ نکلے بات۔ آپ نے فرمایا یہ وسوسہ ہے، اللہ اس پہ گرفت نہیں کرتا۔ تو اب اس کا کیا جواب دیں گے؟ گرفت کرے گا جب وسوسہ خود لے آؤ گے، نہیں کرے گا جب آ جائے گا شیطان کی طرف سے۔ کہو سبحان اللہ۔ آمن الرسول، ایمان لے آیا رسول اس کے ساتھ جو اتارے گئی ان کی طرف رب کی طرف سے قرآن، اور مومن بھی ایمان لے آئے ہیں، مومن بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اب آمنہ اور مومنون دونوں جناس الاشتقاق ہے، جناس الاشتقاق ہے، لیکن جناس سے مغائر ہے، کیونکہ آمنہ اور المومنون وہ اور صیغہ ہے، یہ اور صیغہ ہے۔ اس کا میں نے ایمان لائے، مومنون ایمان لانے والے، ہر ایک ایمان لایا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، کتابوں اور رسولوں کے ساتھ۔ آگے اتناب ہے، ایمان تو لائے نا، ہم نہیں فرق کرتے درمیان کسی ایک کے رسولوں سے، تو فرق تو کرنا ہے، میرے آقا کا مقام زیادہ نہیں ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے، ہم سب کو سچا مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے تابعداری کی۔ غفرانک اغفر غفرانک اور نطلب غفرانک، پہلی راجع ہے کہ بخش دے تو بخش دینا، عبارت معذوف ہے۔ اے رب ہمارے، گڑ گڑانے کے لیے آ رہے، ربنا 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 وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہے لوٹنا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی جی کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ قبر پہ بھی یہ آیات پڑھتے ہو نا جب تدفین ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اتنی تکلیف دیتے جتنی طاقت۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، آپ کی زندگی پہ میں بھائی مجھ پہ موت آ گئی، میں موت کو بہت زیادہ یاد رکھتا ہوں، حدیث پہ عمل کرتے ہوئے فرما موت کو زیادہ یاد رکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا لذتوں کو ختم کر دینے والے کو یاد رکھو۔ فرما دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، دو مسئلوں سے حل ہوگا، قرآن کی تلاوت، موت کو زیادہ یاد کرو۔ اس لیے میں موت کو زیادہ یاد کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہو اور بھی کیا کرو، جو سن رہے ہو وہ بھی کیا کرو، اس کی بڑی برکات ہوتی ہے۔ تو آپ کی زندگی میں مجھ پہ موت آ گئی، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، مجھے بھی لمبی دے۔ تو زندگی میں موت آ گئی تو یاد رکھنا میں عملی طور پہ کمزور آدمی ہوں، میں کوئی باعمل نہیں ہوں، کوئی زیادہ اعمال نہیں ہے، گناہ زیادہ ہے۔ ہر آدمی کو یہی کہنا چاہیے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو میرے لیے فی الحیات و بعد الممات اگر وفا ہے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، کہو انشاءاللہ۔ میرے 4 بیٹے ہیں الحمدللہ، 4 حافظ قرآن ہیں، میری تمنا ہے مجھ پہ موت آئے تو یہ میری چارپائی یہ 4 اٹھائیں اور آپ بھی اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ میری بخشش کر دے گا۔ تو اس لیے موت کو زیادہ یاد رکھنا ہے، کوئی پتہ نہیں آگے کیسے حالات آنے والے۔ لہا ما کسبت، اس نفس کے لیے جو اس نے کمایا، اور اس پہ وبال ہوگا جو گناہ کمائے۔ یہ جملہ معترض ہے، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تباہ کہنا لام نفع کے لیے علی ضرر کے لیے۔ پھر ربنا یا ربنا یا ربنا، اے رب ہمارے، مسئلہ توحید مانا ہے نا، ماننے کے بعد اب اللہ سے مانگنا ہے۔ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے اللہ کی توحید پہ، دعا توحید ہے کہ نہیں توحید؟ اور ربنا، اے رب ہمارے، آدمی میری ماں ہے، میری ماں، میرے ابو جی، میرے ابو جی، فرما ربنا، وہ بھی کہتے ہو ٹھیک ہے، ادھر ربنا، اے رب ہمارے، ہماری گرفت نہ کرنا، ان نسینا، اگر ہم نے چھوڑ دیا جو تو نے حکم دیا، یا ہم سے خطا ہو گئی جس سے تو نے منع کیا اس کا ارتکاب ہو۔ یہاں ان نسینا کے بینا ترکنا، کذالک عادت کا آیاتنا فنسیتہا، اے ترکتہا۔ قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ تعالی یہ ترجمہ کرتے ہیں، جن کی سیٹ پہ مجھے بیٹھ کے 4-5 دفعہ ترجمہ پڑھانے کی سعادت نصیب ہوئی، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنے بڑے عالم اور ان کی سیٹ پہ میں بیٹھ کے پڑھاؤں۔ اللہ پاک ہمیں مزید توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑہاں رحمت نازل فرمائے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ ہم نے اگر چھوڑ دیا جو تو نے حکم دیا، یا جو تو نے منع کیا ہم سے خطاً بھولے سے جان بوجھ کے ہو گئی، اللہ معاف کر دے۔ ربنا، پھر تک رہے رب ہمارے، ولا تحمل علینا اسرا، نہ ڈالنا ہم پہ بوجھ جس طرح پہلے لوگوں پہ زکوٰۃ
چوتھا حصہ، کپڑے پہ نجاست لگ جاتی تو کاٹنا پڑتا، اور نہ ڈالنا ہم پہ وہ جیسا کہ ڈالا تو نے ان لوگوں پہ جو ہم سے پہلے تھے۔ ربنا، اے رب ہمارے، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، نہ ڈالنا ہم پہ، نہ لادنا ہم پہ وہ کہ ہمیں اس کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یا اللہ ہیپاٹائٹس سی ہو جائے، کرونا ہو جائے، کینسر ہو جائے، لا تحملنا ما لا طاقت لنا، شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، یا اللہ لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، ہم پہ نہ ڈالنا وہ جو طاقت نہیں۔ اولاد پہ موت آ جائے، اللہ طاقت نہیں اس سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کاروبار ماندہ پڑ جائے، اللہ کیسے نظام چلے گا؟ یہ مقصد ہے۔ ہر پریشانی جس سے انسان ڈرتا ہے اس سے پناہ مانگے۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، غلاب دلالتاً بتا رہے کہ استاد جی اس کو تھوڑا سا کھولو۔ اب میں کھولنے لگا ہوں کہ غلاب دعا کرتے، یا اللہ بیوی بڑی مشکل سے ملی ہے، بڑی محبت سے کی ہے، دعائیں استادوں سے کرا کرا کے گلے بابونہ ملی ہے، اب اس پہ موت آ جائے میرے اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس غلابو کو اور اب کون دے گا؟ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، نہ ڈالنا ہم پہ وہ کہ نہیں ہے طاقت ہمارے لیے اس کے ساتھ۔ وَاعْفُ عَنَّا، اللہ ہماری سیئات معاف کر دے۔ وَاغْفِرْ لَنَا، پھر پردہ بھی رکھنا، نہ دنیا میں ہم ذلیل ہوں نہ قیامت کے دن۔ جی یہ تکرار نہیں ہے، پہلے وَاعْفُ عَنَّا کبیرہ گناہ ہے، دوسرے صغیرہ گناہ ہے، میرا خیال ہے اب بات سمجھ لی ہوگی۔ یا میں نے نا کہ گناہ معاف کر دے، پردہ بھی ڈال، دوسرا یہ کبیرہ بھی معاف کر دے، صغیرہ بھی معاف۔ وَارْحَمْنَا، اور ہم پہ رحم کر، انت مولانا انت، جب یہ آدمی کہے نا تو روح عرش تک پہنچنی چاہیے۔ ادھر دیکھو، انت مولانا، سارے کو انت مولانا انت مولانا انت مولانا انت مولانا، تو ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمارا کار ساز ہے، سب کچھ تو ہی کرنے والا ہے۔ تلا تم ہے سمندر میں، نظر سے دور ہے ساحل، مگر میں اپنی کشتی غم خدا کے نام پہ چھوڑتا۔ یہ نغمہ فصل گل لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے تو حکم ہے اذان لا الہ الا اللہ، لا مرغوبی الا اللہ ولا مطلوبی الا اللہ ولا محبوبی الا اللہ ولا الہ الا اللہ۔ انت مولانا، آخر میں توحید آ رہی ہے، مولانا احمد انت مولانا، تو ہمارا ناصر، ہمارا محافظ، ہمارا دوست، ہمارا یار، ہمارا پالنہار، ہمارا خالق، ہمارا مالک۔ فانصرنا، پس مدد فرما ہماری قوم کافرین کے مقابلے میں، اللہ ہمیں غالب ہے۔ اللہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو بکواس کرتا ہے، ہمارا اس سے مقابلہ ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، جو توحید کے مخالف، سیرت کے مخالف، سنت کے مخالف، ختم نبوت پہ ڈالتا ہے لعنتی۔ فانصرنا علی القوم، جو دین کا دشمن ہے، مدارس کا دشمن ہے، مساجد کا دشمن ہے، اہل ایمان کی عزتوں کا دشمن ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس ہماری مدد فرمانا، کیونکہ مدد کرنے والا تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے اس قوم کے مقابلے میں، ایسی قوم جو کافر ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا فتاح یا عزیز یا قادر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ عبد الرحمن کی نانی جی بیمار ہیں، بہت وقت کی رابعہ بصری عورت ہے، میری ساس میری ماں ہیں، خصوصی دعا کریں اللہ انہیں صحت عطا فرما۔ اور میری والدہ سب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ انہیں بھی صحت عطا فرما۔ آپ کے گھروں میں
آپ کی برادری میں، دوستوں میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، پوری امت مسلمہ میں جو فوت ہو گئے سب کو شفا عطا فرما، آج کا جو ہم نے پڑھایا غلطی معاف فرما، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی روح مبارک کو پہنچا، ازواج مطہرات، آل بیت، آپ کے بنون بنات، صحابہ کرام، صحابیات کی روحوں کو پہنچا، اس کا ثواب تابعین، تبع تابعین، ان کی روحوں کو پہنچا، ائمہ علماء حق پوری امت کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ہمارے جتنے عزیز دوست دشمن اہل ایمان فوت ہو گئے اللہ آج کی پڑھائی کا ثواب سب کو پہنچا دے۔ اے رب کائنات جو فوت ہو گئے اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعزہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ ایک وقت آئے گا یہ پڑھا رہے ہوں گے، شاید ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں بھی اسی طرح ثواب پہنچانا، ہماری قبور کو منور فرمانا۔ اللہم اغفر لنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، آمین یا رب العالمین۔ پورے ملک میں جہاں کہیں بھی سیلاب ہے، عذاب ہے، اللہ محفوظ فرما، محفوظ فرما، محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین برحمتک۔